بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی مختصر سی تفسیر اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ اپنے بندے سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ نے قرآن مجید اتارا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ ایک صورت بھی، مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ شہداءکم، اپنے تمام مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو، سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس تم بچاؤ اپنے آپ کو یا بچو اس آگ سے، التی، جس کا، وقودھا، ایندھن، الناس، لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری، ایسے باغات کہ بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، کلما رزقوا، ان باغات میں جب رزقوا، رزق دیا جائے گا، منہا، جنتیوں کو، من ثمرۃ رزقا، کون سا رزق، پھلوں کا رزق، قالوا، تو جنتی کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یعنی اس سے پہلے بھی ہمیں ایسا ہی رزق دیا گیا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ دونوں رزق ملتے جلتے ہیں، متشابہہ، ملتے جلتے ہونا۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں آیت نمبر 23 سے۔ کل جو ہے ہم نے جو دو آیات پڑھی تھی، 21 اور 22، اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر تھا اور اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر تھا۔ تو آج والی آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا، پھر ان کی سزا کا ذکر کیا 23 میں، اور پھر آگے یعنی 24 جو آیات ہے اس میں ایمان والوں کا ذکر کیا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے جو انعامات رکھے اس کا ذکر کیا۔ اب دیکھیں پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 23، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو کہا کہ ہم نے قرآن مجید جو نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں عبد جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے عبد کہہ کر پکارا گیا۔ ان میں سے ایک، جیسے 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو معراج کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں التحیات میں، دیکھیں ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک جو ہے ہم یہ نہیں پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت میں اعلیٰ درجوں پر فائز تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی تمام انسانوں سے افضل انبیاء، اور انبیاء سے افضل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس آیت میں چیلنج کیا کن کو، مشرکین کو، کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے بارے میں شک ہے، اگر تم قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو تمہارے پاس شاعر بھی ہیں، تم فصاحت اور بلاغت میں بہت آگے پہنچے ہوئے ہو، تو تم کیا کرو کہ اس قرآن مجید کی سورت کی مثل ایک سورت لے آؤ، ٹھیک ہے،
اور اس میں تم اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو، کیونکہ کافر جو ہیں وہ اعتراض کرتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود سے جو ہے قرآن مجید بنا کر لا رہے ہیں اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اس کی مثل صرف ایک سورت لے آؤ، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ نے آگے اس کا جواب خود دے دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ فرمایا کہ جب تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر کیا ہے؟ اس آگ سے بچو، یعنی جب تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک خود نہیں بنایا بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے بیان فرمایا کہ وہ آگ جو ہے وہ پتھر، یعنی اس جو جہنم کی آگ ہے وہ پتھروں سے جلائی جائے گی، یعنی جو دنیا کی آگ ہے وہ لکڑیاں جلا کر جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو پتھروں والی آگ ہوگی اس دنیا سے شدید قسم کی ہوگی، یعنی اس دنیا سے کئی اس سے زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وہ زیادہ تکلیف کا باعث اس لیے ہوگی کہ ایک تو اللہ رب العزت کافروں کو جلائیں گے، اور دوسرا پتھروں سے بنائے گئے بت، جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کو بھی اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں جلائیں گے، تو یہ ان کے لیے جو ہے شدید قسم کی بن جائے گی، یعنی ان کو زیادہ تکلیف ہوگی کہ جن کی ہم پوجا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، تو ان کی یہی صلاحیت ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے آگ میں جلائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب اللہ نے کافروں کا ذکر کیا تو اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ پہلے ترہیب کی، ڈرایا لوگوں کو کہ اگر تم جو ہے ایمان نہیں لاؤ گے اللہ پر تو تمہیں جو ہے اس قدر اللہ رب العزت جو ہے سخت سزا دیں گے۔ پھر خوشخبری کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور پھر نیک اعمال بھی کیے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، ہاں اگر اس میں نیک اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اپنا محاسبہ کروا کر، یعنی جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کا ازالہ کر کے پھر وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے ابتدا میں جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جن کو اللہ رب العزت جنت میں لے جائیں گے، ایسے باغات میں لے جائیں گے کہ وہاں کیا ہوگی؟ ان باغات کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ ان کو جو ہے پھلوں کا رزق دیا جائے گا۔ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں جو ہے رزق دیا گیا، یعنی اس سے ملتا جلتا۔ تو اس کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے، ایک یہ کہ جب انہیں جنت میں پھل دیے جائیں گے وہ دنیا سے ملتے جلتے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں بھی ایسے پھل کھائے تھے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو وہ ذائقے میں دنیا والے پھلوں سے بہت اعلیٰ اور عمدہ قسم کے ہوں گے۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ جنت میں انہیں پہلے بھی پھل دیے جائیں گے، پھر جب وہ نوش کر لیں گے پھر ان کو دوسرے دیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ابھی ہم نے جو پھل کھائے تھے کچھ وقت پہلے تو وہ اس سے ملتے جلتے تھے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو وہ ذائقے میں جو ہے مختلف ہوں گے، ان کو ذائقہ جو ہے بہترین لگے گا۔ پھر آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پھلوں کے ساتھ ساتھ ان کو پاکیزہ بیویاں بھی دی جائیں گی، اور پھر فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو جنت میں جانا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بڑی سے بڑی نعمت دے دیں تو اس کے چھین جانے کا کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے، لیکن جنت میں جب وہ جائیں گے تو وہ پھر کیا ہے؟ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اگر کسی کو ترجمے میں یا تفسیر میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا کسی کا کوئی بھی شرعی مسئلہ ہے تو وہ کامنٹ میں جو ہے وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔